معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار آسمہ شیرازی نے کہا ہے کہ بھارت کے خلاف حالیہ جنگ میں پاکستان کی بے مثال کامیابی نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی مقبولیت کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیا ہے۔ حافظ صاحب 10 مئی 2025 سے پہلے جس مقام پر تھے اب وہ ایک اور حیثیت اختیار کر گئے ہیں جس کا اعتراف ان کے دشمن بھی کر رہے ہیں۔ بی بی سی اردو کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں آسمہ شیرازی کہتی ہیں کہ دنیا میں جیتی ہوئی افواج کے سپہ سالار طاقت کو کس طرح اور کیسے استعمال کرتے ہیں اس بارے تاریخ بھری پڑی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 19 مئی 2025 کے بعد پاکستان کی سیاست، حیثیت اور افواج کی اہمیت قطعی طور پر مختلف ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آرمی چیف ایک طاقتور شخصیت کے طور پر ابھرے ہیں مگر ان کا اصل امتحان بھی یہی سے شروع ہوگا۔ آسمہ شیرازی کہتی ہیں کہ 4 دن کی پاک بھارت جنگ کے بعد معاشی اور سیاسی اعتبار سے مایوسی کا شکار دہشت گردی کی ماری پاکستانی قوم ایک پرچم تلے یوں اکٹھی ہوئی کہ نیشنلزم کا کھویا ہوا خواب تعبیر کی صورت اختیار کر گیا۔ 48 گھنٹوں میں ایک ٹوٹا پھوٹا معاشی طور پر کمزور، سیاسی اعتبار سے تقسیم شدہ، تفریق اور بے یقینی میں مبتلا، ہر زاویے سے بٹا ہوا پاکستان کیسے دنیا میں ایک الگ شناخت لے کر ابھرا۔ ایک طویل عرصے کے بعد ہر پاکستانی وہ جذبہ محسوس کر رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ معاشی اور سیاسی اعتبار سے مایوسی کا شکار دہشت گردی کی ماری قوم ایک پرچم تلے یوں اکٹھی ہوئی کہ نیشنلزم کا کھویا ہوا خواب تعبیر کی صورت اختیار کر گیا۔ ایسے میں اہم ترین سوال یہ ہے کہ اب اس سے اگلی منزل کیا ہو؟ فتح یاب قومیں اور رہنما جیت کی کامیابی میں شکست کے اندیشے فراموش نہیں کرتے۔ آسمہ شیرازی کا کہنا ہے کہ انڈیا کی جارحانہ غلطی ہمارے لیے کامیابی کا باعث بنی، لیکن اب اسے کس طرح مستقل کامیابی میں بدلنا ہے، کیسے سیاسی اتحاد اور یگانگت کی جانب بڑھنا ہے اور کیوں کر علم اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے کی جستجو کرنی ہے، اس چیلنج کو قبول کرنا ہوگا۔ آخرکار پاک فوج کی اس کامیابی میں اصل جادو تو ٹیکنالوجی نے ہی دکھایا ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ 10 مئی کے بعد کا پاکستان پہلے سے مختلف کیوں ہے؟ اس لیے کہ پاکستان نے انڈیا کو صرف دفاعی محاذ پر شکست نہیں دی بلکہ اب تک سفارتی، سیاسی اور میڈیا کے محاذ پر بھی شکست دی ہے۔ انڈیا نے پہلگام کے واقعے کے بعد اس یقین کے ساتھ پاکستان پر حملہ کیا کہ کمزور ریاست ایک ہی وار سے ڈھائی جائے گی، مگر یہ اس کی تاریخی غلطی ثابت ہوئی جس کا اعتراف اب دنیا کر رہی ہے۔ 4 دن کی پاک بھارت جنگ کے آغاز میں ہی پاکستانی ایئر فورس نے تب فتح کے جھنڈے گاڑ دیے جب پاکستان نے انڈیا کے جدید ترین رافیل طیارے مار گرائے، لیکن اس جادوئی کامیابی میں سب سے اہم کردار شاہینوں اور ایئر چیف کا رہا جو گزشتہ 3 برسوں میں ایئر فورس کو عملی اور عقلی بنیادوں پر وہاں لے آئے جس کی مثال دنیا میں کم ملتی ہے۔ ہمارے جانباز شاہینوں کی تربیت نہ صرف جدید خطوط پر کی گئی ہے بلکہ ایئر فورس سائبر جنگ میں دنیا کی صف اول کی فورس بن چکی ہے۔ اس کا کریڈٹ ایئر چیف کی قائدانہ صلاحیتوں کو جاتا ہے۔ آسمہ شیرازی کا کہنا ہے کہ پاکستان ایئر فورس وہ سرمایہ افتخار ہے جس نے فرنٹ لائن جنگجو کا کردار ادا کیا۔ یہ سب ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ہوا جو 6 اور 7 اور پھر 9 اور 10 مئی کی رات بھارت سے چومکھی لڑائی میں پاکستان کی فتح کی صورت بنا۔ پاکستان کی بحری فوج نے بھی اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں اور بلا شبہ یہاں جنرل عاصم منیر کی شخصیت نمایاں رہی۔ آسمہ کا کہنا ہے کہ جہاں پاک بھارت جنگ کے دوران ساری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی تھی، وہیں عمران خان نے پراسرار خاموشی اختیار کی رکھی۔ اس کے باوجود اب یہ اطلاع آ رہی ہے کہ حکومت کی جانب سے عمران کے ساتھ رابطے استوار کیے جا رہے ہیں۔ ویسے بھی 9 مئی 2023 اور 10 مئی 2025 میں بے حد فرق ہے۔ عمران خان کے ساتھ رابطے کس حد تک کامیاب ہوں گے یہ کہنا قبل از وقت ہے، تاہم اس سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ ریاست ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ عمران کی رہائی کا انحصار ان کے رویے پر ہے۔ آسمہ شیرازی کے بقول حالیہ بحران میں شہباز شریف کا بطور وزیر اعظم کردار قابل ذکر رہا۔ شہباز شریف موجودہ ماحول میں جس طرح آگے بڑھے ہیں اس سے ان کی سیاسی پختگی اور کردار مستحکم ہوا ہے، تاہم اب انہیں سیاسی اعتبار سے ہم آہنگی کی سوچ کیسے پیدا کرنی ہے یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ انڈین وزیر اعظم مودی پاکستان پر حملے کو نیو نارمل قرار دے رہے ہیں جو ان کے خطے میں برتری یا علاقائی تسلط کی خواہش کا اظہار ہے، لہٰذا انڈیا کی جانب سے مشرقی محاذ پر حملے اور مغربی محاذ پر پراکسی وار کا خطرہ ٹلا نہیں۔ سفارتی سطح پر انڈیا کی جانب سے کل جماعتی وفد انڈیا کی کمزور حیثیت کا غمازی ہے۔ پاکستان نے مقابلے پر بلاول بھٹو کی سربراہی میں وفد تشکیل دے کر زبردست لاہے عمل بنایا ہے۔ افغانستان کے محاذ پر مولانا فضل الرحمان
को आजमाया जाएगा तो कदरे बेहतर नताइज हासिल हो सकते हैं। सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि पाकिस्तान को अब पहले से कहीं ज्यादा अंदरूनी हालात और खास तौर पर इंतहा पसंदी के हवाले से चौकन्ना रहना होगा। दादो तहसीन अपनी जगह, मगर अब जंगी बुनियादों पर रियासत को अंदरूनी महाज पर लड़ना होगा। क्या ही अच्छा हो कि इस कौमी यकजहती के माहौल में नेशनल एक्शन प्लान पर भरपूर अमल किया जाए ताकि अंदरूनी महाज पर मौजूद बैरूनी आलाकारों से निपटा जा सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।